حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو سونے کی ایک اینٹ ملی۔ اس اینٹ کے ملنے سے قبل وہ شخص غریب تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ شخص ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور اپنے ان اشغال میں بڑی حلاوت محسوس کرتا تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہو گیا اور ہر وقت دنیاوی آسائشوں کے متعلق سوچنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے جس میں باغیچہ بھی ہو اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہو۔ الغرض اس طرح کے خیالات سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں پات رہا ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ سونے کی اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اس طرح اینٹیں پاتی جائیں گی۔ اس ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ میں اپنی عمر کے قیمتی سرمایے کو یوں ہی برباد کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایات میں بیان کر رہے ہیں کہ دولت انسان کے دل کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دولت ملنے پر انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ کچھ نیک لوگ دولت مند ہونے کے باوجود درویش منش ہوتے ہیں اور دولت ملنے پر بھی کار خیر میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ بیشتر انسان دولت ملنے پر دولت کو ہی اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں اور یوں اپنے دین و دنیا کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حکایات میں لوگوں کو ترک دنیا یا مال و دولت سے نفرت نہیں دلا رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مال و دولت مل جانے پر انسان کو یاد الہی سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر دولت ملنے پر بھی اللہ عز و جل یاد رہے تو یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، ورنہ یہ ایسی لعنت ہے جس کے ذریعے قارون، حامان اور شداد بارگاہ الہی میں ذلیل و خوار ہوئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک قبیلہ طے آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا، جو اپنی سخاوت میں بے مثل تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عربی نسل گھوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بے مثل تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود عربی نسل گھوڑے کی تعریف کی گئی اور ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانش مندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طائی انہیں وہ گھوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائق ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور ریا پر مبنی ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طائی کے پاس جا پہنچا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اسی رات شدید بارش ہوئی اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ حاتم طائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے کا خیال رکھنا دشوار ہوا۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمانوں کو بھنا ہوا گوشت کھلایا اور انہیں نرم و آرام دہ بستروں پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی۔ حاتم طائی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں چرگاہ سے کوئی دوسرا جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتا۔ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے ذبح کروا دیا اور مجھے ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے۔ وزیر اعظم نے جب حاتم طائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی، آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ دکھاوے سے پاک شخص کی مثال اس خالص سونے کی سی ہے جس کی قیمت کا اندازہ جب بھی لگایا جائے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ عقل مندی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دکھاوے سے پرہیز کرے اور جتنا ممکن ہو نیک کام کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ بزرگوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھا۔
ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور چھوٹی کشتی آ رہی تھی جو ڈوب گئی اور اس میں سوار 2 بھائی بھنور میں پھنس گئے۔ بزرگوں میں سے ایک نے ہماری کشتی کے ملاح سے کہا کہ ان دونوں کو پکڑ کر زندہ نکال لو تو تمہیں ایک کے بدلے 50 دینار ملیں گے۔ ملاح لبکا اور اس نے ایک کو زندہ نکال لیا جبکہ دوسرا ڈوب کر مر گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اس لیے مر گیا کہ اس کی زندگی مزید باقی نہ تھی اور شاید اسی وجہ سے تو نے اسے پکڑنے میں کوتاہی کی۔ ملاح نے میری بات سنی تو ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، سفر کرتے ہوئے میں تھک گیا، یہ جو زندہ بچ گیا ہے اس نے مجھے اونٹ پر بٹھا لیا اور جو مرنے والا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھے بچپن میں کوڑے مارے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ نے سچ کہا، جو نیک کام کرے فائدہ ہی اسی کو ہوتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ بس جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ اس راہ میں بے شمار کانٹے ہیں۔ غریب درویش کا کام کرو کیونکہ تیرا ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، پس یہاں جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اللہ عز و جل معمولی سی نیکی کا اجر زیادہ عطا فرما سکتا ہے تو پھر وہ معمولی سے گناہ پر عذاب کس قدر کر سکتا ہے؟ یہ اس کی مشیت اور اس کا فیصلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ جانیں اور اپنے چھوٹے سے گناہ پر بھی نادم ہو کہ شاید اس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا کیے جائیں۔ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تبریز شہر میں ایک عابد و زاہد شخص رہتا تھا۔ جب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے یہ عابد شب بیداری کرتا اور عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا کہ ایک چور اس کے پڑوس میں گھس گیا۔ اس عابد نے آہٹ کی آواز سنی تو شور مچا دیا جسے سن کر پڑوسی جاگ گئے اور اب وہاں چور کارکنہ محال ہو گیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ چور کے جانے کے بعد عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو نیکی کی لیکن اس چور کے رزق کو اس سے دور کر دیا۔ یہ سوچ کر وہ عابد اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کی منزل کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا اور کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد اس نے چور کو جا لیا۔ چور اسے دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اس عابد نے چور سے کہا کہ بھائی تو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو ایک عرصے سے تجھ جیسے بہادر اور شہزور کی تلاش میں تھا، تو میرا ساتھی بن جا، ہم دونوں مل کر چوری کیا کریں گے اور جلد ہی دونوں امیر ہو جائیں گے۔ چور نے اس عابد کی بات سنی تو رک گیا۔ عابد نے کہا کہ اس وقت ایک ٹھکانہ ایسا ہے جس کے متعلق مجھے علم ہے، اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ چور نے عابد کی بات سنی تو فوراً رضامند ہو گیا اور عابد اسے گھما پھرا کر اپنے گھر لے گیا اور چور سے کہا کہ تم باہر رکو، میں دیوار پھلانگ کر اندر جاتا ہوں، جو مال ہاتھ لگا وہ میں باہر پھینکتا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ عابد اپنے گھر گھس گیا اور اس عابد کے گھر میں مال و زر نام کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ اس نے اپنے کپڑے اتار کر اس چور کی جانب پھینکے اور پھر چور چور کی آواز لگا دی۔ چور نے جب شور سنا تو وہ بھاگ گیا اور اس عابد نے شکر ادا کیا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح اس چور کی مدد کر دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہر کسی کے ساتھ خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار احسان کرتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے ان سے جو ممکن ہو سکے وہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں بے شمار ایسے لوگوں کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ احسان کیا، پھر ان گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ ناظرین میرے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔